الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وبارک علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء محو العبادہ، او کما قال۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات سے دعا مانگی جائے تو کامل یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ مانگی جائے کہ میں ایک کتنے بڑے عظیم آستانے کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں، اور شکستہ دل کے ساتھ مانگی جائے۔ نہ بچا بچا کے راکے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہے تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو ایک حاجی صاحب تھے، وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، طواف جاری تھا۔ کعبہ شریف مقام ابراہیم کے قریب ایک حجن یعنی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جن کی گود میں ایک بچہ تھا، سال ڈیڑھ سال کا بچہ، شیخار بچہ تھا۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے وہ عرض کر رہی تھی، اے رب کائنات، میں تیری وہ سمندر والی رات نہیں بھولتی، اے میرے اللہ میں تیری وہ سمندر والی رات نہیں بھولتی۔ حاجی صاحب طواف کر کے مکمل طواف کیا تو آئے، اس سے کہا بیٹی، عمر کے لحاظ سے وہ اسی حساب سے تھی کہ بیٹی مجھے بتانے کہ یہ سمندر والی رات کا کیا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بابا جی، ہمارا بحری جہاز آ رہا تھا، ہم حج کے لیے آ رہے تھے، تو سمندر کے اندر ساری کا تقریباً وقت تھا، آذانیں ہونے میں ابھی ٹائم رہتا تھا کہ ہمارا جہاز کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تو ٹکرانے کے بعد ہمارا جہاز جب وہ پاش ہو گیا، لیکن میں اور یہ میرا معصوم بچہ ہم ایک پھٹے پر آ گئے، اور کچھ اور بھی مسافر بچ گئے، لیکن ہمارا یہ پھٹا چلتا صبح کے وقت جو ہے وہ دور چلا گیا۔ تو ہمارے پھٹے کے قریب ہی ایک اور شخص تھا، وہ بھی ایک پھٹے پر تھا۔ وہ ایسا بدتینت شخص تھا کہ وہ پانی کو ہلاتا ہوا میرے پھٹے کے قریب آ گیا، اور اس بدبخت نے گناہ کا اظہار کیا۔ تو میں نے کہا، ظالم، یہاں تو نیکیاں بھی کام نہیں آ رہی، چہ جائے کہ گناہ۔ بھائی صاحب، اس نے ایسے کیا کہ وہ میرے پھٹے پر آ گیا اور میرے معصوم بچے کو اٹھا کر اس نے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ جہاں میرے بچے کو سمندر کے اندر پھینکا، میرا دل ٹوٹا، میری آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں نے اپنے رب کائنات کو پکارا کہ یا رب کائنات، بچہ تو میرا گیا، لیکن اے عزتوں اور معزات، عزت رکھنے والی ذات، میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا۔ اتنی بات ہی کہ ایک بلا نکلی وہاں سمندر سے، اور شخص کو ہڑپ کر کے سمندر میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جزیرہ آ گیا، میں وہاں اتری۔ جزیرے پر اتری تو تقریباً اشراق کا ٹائم تھا، تو ایک اور جہاز جو ہے وہ اس ایریے کے اندر آیا جو آگے جا رہا تھا جدہ۔ تو میں نے دور سے دوپٹہ ہلایا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اپنا بحری جہاز روکا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کشتی کھولی، کشتی کے اندر 3 بندے انہوں نے بٹھا کر بھیجے۔ وہ آئے میرے پاس، جزیرے کے پاس وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ بہن آ جائیں جہاز میں، کشتی میں سوار ہو جائیں۔ بابا جی، میں کشتی پر سوار ہوئی تو وہ کشتی بحری جہاز کے پاس آئی، تو میں بحری جہاز کے اندر داخل ہوئی۔ پہلی منزل کے اندر جب دوسری منزل پر پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ میرا معصوم بچہ جو میری گود میں آج کھیل رہا ہے، یہ وہاں ایک حاجی صاحب تھے، ان کی گود کے اندر کھیل رہا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ، بے اختیار ہو کر میں اپنے بچے کے ساتھ لپٹ گئی۔ میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا ٹکڑا۔ انہوں نے کہا، بی بی پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تو میں نے کہا، نہیں حاجی لوگ ہیں آپ، مقدس جگہ پر جا رہے ہیں، میں پاگل نہیں ہوں، یہ میرا لخت جگر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی کیا بات، معاملہ کیا ہوا؟ تو میں حاجی صاحب ان کو ساری بات بتائی، ایسے ہمارا بحری جہاز ہوا، یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ آج جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک غیب سے آواز آئی کہ اے بحری جہاز والو، اگر اپنی خیریت چاہیے تو ذرا ادھر دیکھیں۔ ہم نے سمندر کی سطح کی طرف دیکھا، ایک بڑی ساری کشتی تھی، ایک بڑی ساری مچھلی تھی، اس کی پیٹھ پر یہ بچہ کھیل رہا تھا۔ جب کھیل رہا تھا تو ہم نے بچے کو اٹھا لیا اور آج یہ بچہ